السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں نسیم زائد پاکستان۔ آج ہم بات کریں گے 8 محرم کے حوالے سے، اور آپ کو معلوم ہے آپ نے سنا ہے ہمیشہ یہ کہا جاتا ہے اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد، پھر شاست حسین دین است حسین دین پناست حسین حقا کے بنائے لا الہ است حسین۔ تو بات کریں گے کہ امام حسین کا نام آج تک کیوں لیا جاتا ہے، کربلا کا واقعہ جس کو 1400 سال سے زیادہ ہو گئے اس کا ذکر اب تک کیوں ہے، اور اس طریقے سے ہے دنیا جہان میں، آپ دیکھتے ہیں اس طریقے سے ہے کہ جیسے یہ بڑا تازہ واقعہ ہوتا ہے، اور ہم دیکھتے ہیں وقت کے ساتھ ساتھ لوگ اور زیادہ کربلا کی بات کرتے ہیں، امام حسین کی بات کرتے ہیں، اور کچھ لوگ حسینیت کی بات کرتے ہیں۔ تو آپ بھی دیکھتے ہوں گے یہ ڈیجیٹل ورلڈ ہے، آئی ٹی کی دنیا ہے، دنیا بالکل ایک کوزے میں بند ہو جاتی ہے، اور ان جو یوم ہوتے ہیں، یہ جو خاص طور پہ محرم کے پہلے 10 دن، آپ چاہے آپ کا اس میں یقین ہو، اعتبار ہو، اعتقاد ہو یا نہ ہو، لیکن آپ کی نظر سے یہ چیزیں گزرتی ہیں، یہ واقعہ گزرتا ہے، اس کا ذکر گزرتا ہے، اور اس کو کہا جاتا ہے کہ جو یہ اسلام اور انسانیت کی جو جس طریقے سے اس واقعے نے پروان چڑھایا، تو شاید ہی کوئی دنیا میں ایسا واقعہ ہو، شاید ہی کوئی اس طرح کی شہادت ہو، شاید ہی اس طرح کا کوئی عزم ہو، شاید ہی اس طرح کی کوئی ہمت ہو۔ تو اس سب پر بات کرنے کے لیے ناظرین ہمارے ساتھ بیرسٹر سعد رسول ہیں اسٹوڈیو میں، بہت شکریہ سعد پروگرام میں آنے کا۔ غازی تیمور ہیں، سعد کو تو آپ جانتے ہیں، اور جو آپ لوگ دیکھتے ہیں ویلاگ ان کا غازی تیمور کا، تو آپ دیکھتے ہیں کہ لاہور کے حوالے سے اور اسلام کے حوالے سے اور محرم کے حوالے سے بہت باقاعدگی سے پوڈ کاسٹ کرتے ہیں، ویلاگ کرتے ہیں۔ ہی از این ایجوکیشنسٹ، اور بہت سی چیزیں انہوں نے پڑھی ہیں، چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ بھی ہیں، ایجوکیشنسٹ بھی ہیں، لیکن ہم ان کو ان کی جو انسانیت ہے، جو پیغام یہ پھیلانے کی کوشش کرتے ہیں، اس کے حوالے سے ہم ان کی بڑی عزت کرتے ہیں۔ غازی بہت شکریہ پروگرام میں آنے کا۔ تو شروع اس سے کرتے ہیں، آپ دونوں سے میں یہ پوچھنا چاہتی ہوں، پہلے آپ سے پوچھتی ہوں سعد کہ یہ آپ کیا سمجھتے ہیں، آپ کی نظر میں کیا کربلا کی اہمیت کیا ہے؟ دیکھیے میم، ہم سارا سال بھی اور ویسے بھی روز بروز بھی مختلف سوالوں کے اندر، مختلف ہدایت کے اندر، مختلف دنیاوی کاموں کے اندر، مختلف انٹرنل سٹرگلز کے اندر، مختلف ایکسٹرنل سٹرگلز کے اندر پھنسے رہتے ہیں، جس کے اندر ہر وقت ہر لمحے کسی نہ کسی حوصلے کی ضرورت پڑتی ہے کہ اگر میں اپنے ضمیر کے مطابق، اور انسان صحیح بھی ہو سکتا ہے، انسان غلط بھی ہو سکتا ہے، ابھی آپ نے انٹروڈکشن میں بات کی کہ ہم حسین ابن علی علیہ السلام کی بھی بات کریں گے اور حسینیت کی بات بھی کریں گے۔ میں کنیز کا بیٹا ہوں، تو میں حسین ابن علی کا تو کیا ذکر کروں، حسینیت کے اوپر آپ کی اجازت سے 2 لمحے اس لیے گزارش کروں گا کہ کوئی بھی انسان ہو، وہ میری ناقص سی رائے میں وہ زندگی کے کسی بھی شعبے میں ہو، اور خاص طور پہ اگر پاکستان میں ہو، ایک ایسے ملک میں جہاں پہ بڑی تفریق ہے امیر غریب میں، طاقتور اور کمزور میں، مظلوم اور ظالم میں، پاور اور اپریسر اور اپریسڈ میں، ایسے ملک کے اندر آپ جس بھی پیشے میں ہوں، آپ کا جو بھی مسلک ہو، آپ کا جو بھی دین ہو، آپ کی جو بھی فلسفی ہو، آپ کی جو بھی پولیٹیکل انکلینیشن ہو، آپ کی جو بھی ایسپریشنز ہوں، اس سب کے اندر ہر روز تقریباً ہر فیصلے کے، ہر بات کے اندر جب آپ فیصلہ کرتے ہیں، آپ سے کوئی سوال پوچھتا ہے کہ یہ ٹھیک ہے غلط ہے، آپ سے کوئی سیاست پہ سوال پوچھ لیتا ہے، کوئی انسانیت پہ سوال پوچھ لیتا ہے، خطے میں جنگ ہو رہی ہے اس پہ سوال پوچھ لیتا ہے، تو اس سوال کو جواب دینے کے لیے ہر وقت ایک ضمیر آپ سے خود انسان سے سوال پوچھتا ہے کہ کیا میں یہ بات حق کی کر رہا ہوں یا باطل کی کر رہا ہوں، کیا میں مظلوم کی آواز میں آواز ڈال رہا ہوں یا ظالم کے ہاتھ کو مزید مضبوط کر رہا ہوں، کیا میں اپریسڈ اور سپریسڈ کے اندر سپریسڈ کے ساتھ ہوں یا اپریسڈ کے ساتھ ہوں، میری آواز میں تقویت کس چیز کو ملے گی اگر، اور ہم امام کے ماننے والے، ہمارے عقیدے کا ہر وقت یہ حصہ بھی ہے کہ اگر آج امام صاحب زمان علیہ السلام
کا ظہور ہو جائے تو وہ کس طرف ہوں گے, وہ کس چیز کو اچھا کہیں گے, وہ کس چیز کو برا کہیں گے. ہمیں اس کا جواب تو نہیں پتا, لیکن ہر شخص اپنے ضمیر کے مطابق اس کا ہر لمحے پہ جواب دے رہا ہوتا ہے کہ میرے خیال میں وہ اس بات سے خوش ہوں گے, جس بات سے وہ خوش ہوں گے وہ حسینیت ہے, جس بات سے وہ خوش نہیں ہوں گے وہ حسینیت نہیں ہے. وہ بہت ساری اور باتیں ہو سکتی ہیں, حسینیت نہیں ہے. میں عالم دین نہیں مین, اور جیسے میں نے کہا میں کنیز کا بیٹا ہوں. آپ سیدوں کی بات ہم کیا کریں. میں نے ایک عالم کا جملہ سنا, طالب جوہری صاحب کا, جنہوں نے فرمایا کہ پہلے پتہ نہیں دین کس طرح انٹرپریٹ ہوتا تھا, کیا ہوتا تھا ہم نہیں جانتے, لیکن 61 ہجری کے بعد, کربلا کے بعد, دین میں صرف اور انسان کی زندگی میں صرف 2 رستے ہیں. ایک وہ رستہ ہے جو حسینیت کا, ایک وہ رستہ ہے جو دوسرا ہے. جو حسینیت کا رستہ ہے نا, وہ یا حسین کہنے سے نہیں آتا. بہت سارے لوگ ہیں جو یا حسین کہتے ہیں لیکن ظلم بھی کر رہے ہیں, بربریت بھی کر رہے ہیں, مظلوم کی ہائے کے ساتھ ہائے نہیں ملاتے اس وقت کے اندر, ان پیراڈائمز کے اندر جس میں ہم رہتے ہیں. اور بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو کہ شاید مجالس پہ نہ جاتے ہوں, شاید اپنے آپ کو اس مسلک سے وابستہ نہ کرتے ہوں, لیکن وہ آج کے دور میں ظلم کے خلاف اور مظلوم کے ساتھ کھڑے ہیں. میرا ایک نوکر کا اتنا سا ہی گزارش ہے کہ میں نہیں جانتا کہ حسین ابن علی علیہ السلام کون ہے, میں ان کی قدموں کی خاک کو نہیں جانتا, لیکن اگر حسینیت نے کچھ سکھایا ہے جو کہ اس وقت کا سب سے بڑا لیسن ہونا چاہیے, تو وہ یہ ہے کہ ہر لمحے کے اندر جب آپ سے کوئی سوال پوچھا جائے, آپ کی ایفرٹس کو پوچھا جائے کہ آپ کس طرف کھڑے ہیں, تو آپ ایک اپنے ضمیر میں فیصلہ کریں, 2 فیصلے. ایک کہ اس میں ظالم کون ہے, مظلوم کون ہے, اور مظلوم کے ساتھ کھڑے ہو جائیں. دوسرا فیصلہ کہ اگر امام موجود ہمارے سامنے, ویسے تو موجود ہیں لیکن اگر ہمارے سامنے ظاہر ہوتے تو وہ کس بات سے خوش ہوتے. اس سے اگر آپ زندگی گزارنی شروع کر دیں تو یہی میرے خیال میں, میری ناقص سی رائے میں, یہی حسینیت کا راستہ. بے شک بہت آپ نے تفصیل میں بیان کیا, آپ اپنی سوچ. تیمور, اسی کو آپ کی طرف لے کے آتے ہیں, اسی سوال کو. اور اگر اس طریقے سے ہم دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک بھیجا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ بات پھیلائی, اور آگے ان کے صحابہ تھے, اور حضرت علی علیہ السلام تھے جو کہ جنہوں نے قرآن پاک سے جو رسول پاک نے درس دیا اور زندگی بھی گزاری اسی کے مطابقت سے, اور اس سے جو علم اخذ کیا وہ حضرت علی علیہ السلام نے آگے اس کا پھیلایا. آپ کو معلوم ہے رسول اللہ کہتے تھے یہ حضرت علی جو ہیں یہ علم کے شہر کا دروازہ ہیں. اور اس کے بعد اتنا اگر ہم یہ کہیں کہ انسانیت, اسلام اور حق پر چلنا آسان تو نہیں ہے, یہ تو بات درست نہیں ہو اگر کوئی کہ بہت آسان ہے, اور وقت کے ساتھ ساتھ اور بھی زیادہ اس میں مشکلات کا سامنا ہوتا ہے. اور قرآن پاک میں ایک آیت ہے جس میں اللہ کہتا ہے کہ وقت کے ساتھ ساتھ جو لوگ صحیح راستے پر چل رہے ہیں وہ کم ہو جائیں گے. تو جو کم لوگ ہیں ان کو حق کی بات کرنا, ان میں ہمت پیدا کرنا. ہمیں لگتا ہے کہ جو کربلا کا واقعہ تھا, جو وہاں شہادت امام نے پائی اور ان کے خاندان نے, اس سے جو ایک سبق ہماری سمجھ میں آیا وہ یہ کہ کتنا بڑا, کتنی سیکریفائز دینی ہے اگر آپ صحیح راستے پر چلیں. تو وہ جو سیکریفائز ہے امام حسین کی, وہ تا قیامت زندہ رہنے کے لیے ہے. اور دیکھیے یہ تیمور جو اتنے 100 سال بعد بھی اس طرح سے ذکر ہوتا ہے, تو آپ تو اس میں بہت محو ہیں, آپ اس میں محرم ہو یا محرم نہ ہو, ہم آپ کے دیکھتے رہتے ہیں, آپ کے پوڈ کاسٹ, آپ کے ویلاگز. تو آپ اس سے آپ کو کیا حاصل ہے, آپ کیوں یہ سب کر رہے ہیں؟ تھینک یو نسیم آپا آپ کے سوال کا. میرا خیال ہے میری تو کوئی اوقات نہیں ہے, میں تو کچھ بھی نہیں کر رہا. آئی تھنک کہ یہ ایک ایسی موومنٹ ہے کہ جس میں جو شامل ہو تو اس کے لیے لینے کے لیے زیادہ ہے, اس کے لیے دینے کے لیے غالباً کچھ بھی نہیں, کیونکہ ایک ایسا سمندر ہے کہ اس میں
مجھ جیسے چھوٹے سے لوگ تو ایک قطرے برابر بھی کوئی کنٹریبیوشن نہیں کر سکتے. لیکن اس میں آپ کا جو سوال ہے اس میں ایک بڑی خوبصورت ایک بات میرے ذہن میں آئی جو میرے بچپن میں میری والدہ مجھے یہ امام حسین کے بارے میں اسپیسیفکلی بتاتی تھی. اور ایک امام حسین کا کال کہ جس وقت یزید نے بیعت طلب کی تو امام حسین نے یہ نہیں کہا کہ میں یزید کی بیعت نہیں کروں گا. امام حسین نے یہ کہا کہ مجھ جیسا یزید جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا. کچھ ایسی موومنٹس ہوتی ہیں کہ جو مختلف شخصیات اپنے ارد گرد کنسٹرکٹ کرتی ہیں. جب وہ لوگ گزر گئے, جب وہ شخص گزر گیا تو موومنٹ بھی اسی کے بعد ختم ہو گئی. لیکن حسینیت ایک ایسی موومنٹ ہے کہ جو کہ جس کو تخلیق کیا حسین ابن علی نے اور اس کو پروان چڑھایا زینب ابن علی نے. کہ کس طریقے سے امام حسین نے جس طریقے سے کربلا میں آ کے جو ریزسٹنس دکھائی, وہ ریزسٹنس کوئی ایک شخص کی ریزسٹنس نہیں تھی, وہ ریزسٹنس ایک انسان کی, ایک فرد کی ریزسٹنس نہیں تھی, وہ ایک موومنٹ بنانا اور اس طریقے سے ایک اسٹرکچرل موومنٹ بنانا کہ تاکہ قیامت وہ ریزسٹنس جو ہے وہ قائم رہے. بی بی زینب نے کس طریقے سے اس ہی موومنٹ کو کربلا سے لے کے دربار شام تک لے کے گئیں اور وہاں پہ جا کے اپنے خطبوں کے ذریعے اس پیغام کو عام کیا. اور کس طریقے سے ایک حکمران کے سامنے جا کے ایک عورت کا اس طریقے سے کھڑے ہو کے اس انداز میں بات کرنا, گفتگو کرنا, وہ بیج بوئے گئے کہ اب حسینیت جو ہے وہ صرف 61 ہجری کا ایک ماجرا, ایک 61 ہجری کا ایک واقعہ نہیں رہا, بلکہ تا قیامت آنے تک کے لیے ایک موومنٹ آف ریزسٹنس بن گئی. اور آپ نے بڑی خوبصورت بات کہی کہ کم افراد, کس طریقے سے کم افراد کو کتنی بڑی قربانیاں دینی پڑیں گی حق پہ کھڑے ہونے کے لیے. اور ہم یہ اب آئے دن ہر روز فرام اے انڈیویجول لیول ٹو اے کلیکٹیو لیول ٹو اے اسٹیٹ لیول, فرام اے اسٹیٹ لیول ٹو اے گلوبل لیول, ہم ہر وقت دیکھتے ہیں کہ حق پہ ہونے والے لوگ, حق کی بات کرنے والے لوگ ہمیشہ کم ہوں گے. جو بھی حق کے لیے کھڑا ہوگا وہ ہمیشہ کم تعداد میں ہوگا. ان کم تعداد لوگوں کے لیے ایک ڈھارس اور ایک موٹیویشن, ان کم تعداد لوگوں کے لیے ایک اس طریقے کی اگزامپل وہ بنی کربلا, اور کربلا میں موجود وہ 72 لوگ کہ کبھی بھی اگر اس طرح سے محسوس ہو کہ حق جو ہے وہ تنہا ہوگا ہمیشہ, جو مولا علی کا بھی کال ہے, امام حسین کا کال ہے کہ when you find truth alone, تو تب مجھے یاد کرنا. کیونکہ اب جب بھی اکیلا اپنے آپ کو کوئی بھی شخص پائے جو جانتا ہے کہ میں سچ بات کر رہا ہوں, اس کے لیے ڈھارس بنی وہ اسپیسیفک لوگ کہ جنہوں نے ایک اگزامپل بن کے دکھایا کہ کوئی بات نہیں, کہ اگر تمہیں جابر حکمران کے خلاف, سسٹمز کے خلاف, ایسی آوازوں کے خلاف کہ جو کہ اتنی اونچی آوازیں اور تمہاری آواز صرف ایک شخص کی ہو یا کچھ ہی لوگوں کی ہو, تو گھبرانا نہیں ہے. ہم تمہارے لیے ایک ایسی راہ بنا کے جا رہے ہیں کہ آنے والی نسلیں یاد کریں گی کہ کس طریقے سے ان 72 نے ریزسٹ کیا اور ایک ایسی مثال قائم کی جو کہ لوگ اسی کو ایمیولیٹ کر کے آج بھی ڈھارس ڈھونڈتے ہیں کہ جب بھی کوئی پروٹیسٹ موومنٹ ہوتا ہے, جب بھی کسی کے اوپر ظلم ہوتا ہے, جب بھی کوئی ظاہری طور پہ دبایا جا رہا ہوتا ہے جا کے, تو اس کو سب سے پہلے جو یاد آتا ہے, جو سب سے پہلے اس کے ذہن میں جو خیال آتا ہے وہ آتا ہے کربلا کا. اور یقیناً ایسی قربانی, اور یہ صرف کوئی ایسی بات نہیں ہے, کوئی ممبری یا کوئی ایگزیجریٹڈ کوئی بات نہیں ہے, یہ بات حق ہے کہ ایسی قربانی تاریخ میں موجود نہیں ہے. کیونکہ اگر ایسی قربانی تاریخ میں موجود ہوتی تو آپ کو جس طریقے سے اس قربانی کو یاد کیا جاتا ہے گلوبلی, اور نہ صرف کہ صرف مسلمانوں میں بلکہ غیر مسلموں میں بھی اس قربانی کو جس طریقے سے ایک ایپیٹمی کے طور پہ دیکھا جاتا ہے کہ شہادت کی عین جو ایپیٹمی ہے وہ ہے شہادت حسین, اور اس کی اگزامپل دی جاتی ہے. تو کیونکہ جس طریقے سے اس قربانی کو آج تک یاد کیا جاتا ہے, لہٰذا اس قربانی کی کوئی اور مثال ہے نہیں. بے شک آپ نے صحیح کہا کہ یہ ایک انسپریشن ہے ان سب لوگوں کے لیے جو کہ حق پر, جو کہ مشکل راستہ ہے اس پر کھڑے ہونے کے لیے تیار ہیں, لیکن ہمت بنتی ہے ان کی کربلا کے واقعے سے اور حسینیت کے حوالے سے, حسینیت کی جو روح ہے
नाज़रीन ब्रेक लेते हैं, हम ब्रेक के बाद वापस आते हैं, इस गुफ्तगू को जारी रखते हैं, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, हम करबला के हवाले से बात कर रहे हैं, इमाम हुसैन की और उनके ख़ानदान की जो शहादत है, जो अल्टीमेट सेक्रीफाइस है, उस पर बात कर रहे हैं और उसके मानी हमारे आज के हवाले से क्या बनते हैं, उससे हम अखज़ क्या करते हैं। और इस वक्त हम चाहेंगे कि अपने पैनल से ये रिक्वेस्ट करें कि वो बताएं कि उनकी अपनी ज़िंदगी में, साद ने काफ़ी डिटेल में बात की रोज़मर्रा की ज़िंदगी में। साद आपने कहा जो असरात आपको लगता है कि होते हैं करबला के वाक़े से, उससे ज़रा उस बात को और आगे बढ़ाइएगा कि आखिर जो इमाम हुसैन थे, वो इमाम हुसैन का तो फाउंटेन हेड तो कुछ और था ना, तो उससे बात को ज़रा आगे बढ़ाइएगा कि आप कैसे देखते हैं कि जो लोग सुन रहे हैं आपको, वो क्या सीख के जाएं सबक के। हर वक्त तो बैटल में नहीं होते लोग, लेकिन हर वक्त ज़िंदगी तो गुजार रहे होते हर लम्हे, तो उसमें उसका बताइए ज़रा। मैं गुजारिश करूं कि मेरी नाकिसी राय में हम हर वक्त एक हुसैनियत की बैटल में हैं। उसकी वजह यह है कि ये बात तो दुरुस्त है कि हम में से कोई भी इस काबिल नहीं, इसमें तो हमें यकीन होना चाहिए कि हम में से कोई भी इस काबिल नहीं कि इमाम की जंग लड़ सके। अगर हम में से किसी के पास एक ज़रा बराबर भी ये हैसियत होती कि इमाम की जंग लड़ सकते होते, तो अल्लाह उस दिन 73 कर देता, इमाम को वो शख्स उस दिन वहाँ दे देता। अगर हम में से किसी की भी उस दिन हल में नासिर यंसुरना के वक्त वो जिस शख्स में भी इतनी हिम्मत हो या हौसला हो कि वो इमाम की फ़ौज के अंदर शामिल हो सके, तो अल्लाह उसको इमाम की फ़ौज में दे देता। तो हम जंग तो इमाम के साथ मिलके नहीं कर सकते, क्योंकि उस फ़ौज का क्या हौसला था, क्या बहादुरी थी, जिसका सालार हज़रत अब्बास अलैहिस्सलाम हो। हम तो उनकी सवारी के सुमों को साफ़ करने वाले लोग हैं, मतलब हमारा क्या मजाल कि हम उनसे वो करें। लेकिन हम वो जंग तो नहीं लड़ सकते, लेकिन हर रोज़ हर वक्त एक जंग हो रही है जो कि हमारी माशरे की, हमारी अपनी नफ्स के साथ, हमारे अपने गिरदो नवा के लोगों के साथ, बहन भाइयों के साथ, बीवी बच्चों के साथ, माँ बाप के साथ, हमारे इखलाक की जंग है। इमाम अली अलैहिस्सलाम से किसी ने पूछा, और मैंने ये रिवायत क़िबला तालिब जौहरी साहब से ही सुनी, कि आपके हुब में अगर कोई शख्स आपकी अतात करता हो तो उसकी पहचान कैसे होगी। तो उन्होंने फरमाया कि वो शख्स अगर अपने घर से निकल के बाज़ार में चले और किसी से गुफ्तगू ना करे, कोई गुफ्तगू ना करे, ना किसी की तरफ देखे, तो उसके चलने के अंदर इतना अदब और वो इतना मुदब्बिर होगा कि लोग देख के कहेंगे कि ये अहले बैत के हुब वाला है। तो आपके अपने कॉन्डक्ट के अंदर हुसैनियत होनी चाहिए। मुझे इमाम की एक इमाम ने जो अपना आखिरी खुतबा दिया रोज़े आशूर, उसमें पहले इमाम के बहुत सारे खुतबे हैं। अगर आप मक्तल को पढ़ें तो इमाम के बहुत सारे खुतबे हैं जो पहली मुहर्रम से लेके 10वीं मुहर्रम तक इमाम ने वक्फन दिए। जिस खुतबे में उन्होंने हुज्जत तमाम की, उसके अंदर एक जुमला है इमाम का कि अगर उन्होंने दूसरी साइड के लश्कर को मुखातिब करके कहा, जिसमें नमाजी भी थे, जिसमें हाजी भी थे, जिसमें अपने मुंह से कहने वाले कम अज़ कम कलमा गो थे, उनसे कहा कि अगर तुम अल्लाह की और हमारी अतात में नहीं आ सकते, अगर तुम नहीं भी आ सकते, तो इमाम का जुमला है एटलीस्ट बी फ्री, कम अज़ कम किसी और की अतात में ना जाओ, फिर कम अज़ कम आज़ाद हो जाओ। ये ना करो कि वक्त हाजिर की ताकत की अतात में चले जाओ, या हमारी अतात में रहो, या एटलीस्ट बी फ्री। एटलीस्ट बी फ्री का हर शख्स अपना अपना मतलब ले सकता है। मेरे नाकिस सी राय में, इस गुलाम की हल्की सी सबमिशन में, एटलीस्ट बी फ्री का मतलब है कि आपके सामने जब भी कोई फैसला करने का लम्हा है कि आपने राइट होना है या लेफ़्ट होना है, आपने झुक के बात करनी है या थोड़ा खड़े होकर बात करनी है, आपने स्टैंड लेना है या सबमिट करना है, तो आप किसी और की तरफ ना देखें। या तो खुदा और अहले बैत की अतात में आ जाएं तो क्या बात हो, लेकिन अगर नहीं भी आ सकते तो किसी ताकत की, किसी पैसे की, किसी डर की, किसी लालच की, किसी हाकिम वक्त की, किसी और की अतात से बेहतर है कि एटलीस्ट बी फ्री, कम अज़ कम आज़ाद हो जाए।
میم میری ناقص رائے میں بہت ہی ناقص رائے میں حسینیت یا حسین اور ذکر کرنے کا نام نہیں ہے. ذکر حسینیت میں ہے, آپ کو ذکر کرنا چاہیے, لیکن حسینیت دین اسلام کی طرح اعمال کا نام ہے کہ آپ کے اعمال حسینیت کے ہیں یا نہیں ہیں. آپ سینہ کو بھی کرتے رہیں, آنسو بہائیں اور باہر نکل کے ظلم کرنا شروع کر دیں لوگوں کے ساتھ, تو کوئی فرق نہیں پڑتا کہ آپ نے کتنی مجالس اٹینڈ کی اور کتنی دفعہ لبیک یا حسین کہا. اعمال صالح کے اوپر یہ فیصلے ہونے ہیں. وہ لوگ جو اپنے آپ کو شیعہ کہیں, سنی کہیں, بریلوی کہیں, کرسچن کہیں, یہودی کہیں, کچھ بھی کہیں, اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. وہ لوگ جو ظلم کے خلاف ڈٹے ہوئے ہیں, وہ لوگ جو مظلوم کے ساتھ کھڑے ہیں, وہ حسین ابن علی کے لشکر کے نوکر ہیں. اور جو نہیں کھڑے ہوئے ان کے ناموں کے ساتھ سید لگاؤ, وہ جتنی مرضی. بس میں اتنی سی گزارش. بے شک. اور تیمور جیسے یہ بات کر رہے ہیں کہ یہ تمام جو جستجو ہے, یہ جو سٹرگل ہے, یہ تو شروع ہوتی ہے اپنی ذات سے کہ آپ لالچ کے سامنے بھی نہ اپنے آپ کو سرنڈر کریں, لیکن اپنے کردار میں بھی وہ پختگی لائیں, وہ اس طریقے سے آپ چلیں جس طریقے سے اللہ کا حکم ہے, رسول کا حکم ہے, اور امام حسین نے زندگی گزار کے شہادت دے کر دکھایا. بالکل نسیم ابا, اس میں میں اسی چیز کو بلڈ آن کروں گا, لیکن جو بلڈ آن کروں گا وہ میں 3 یا 4 مثالوں کے تھرو کروں گا تاکہ جو ایک ہیومن لیول پہ اس چیز کو سمجھا جا سکے یا بیان کیا جا سکے. سب سے پہلی مثال جو میرے پاس ہے, جو فرام اے گلوبل ورلڈ رائٹ ناؤ, ابھی جیسا کہ ہم ٹی وی پہ اب دیکھ رہے ہیں کہ ایک چھوٹا سا خطہ غزہ, اور کس طریقے سے پوری دنیا نے ایک اپنا رخ موڑ لیے ہے اس سے, اور جس جارحیت سے پچھلے 2 سالوں سے ہم کانسٹنٹلی سوشل میڈیا پہ, آن لائن, انٹرنیٹ پہ, ٹی وی پہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ کیا حال ہو رہا ہے اور کس طریقے سے جینوسائڈ کمٹ کی جا رہی ہے. میرا اتفاق ہوا اب سے 4-5 سال پہلے فلسطین جانے کا, جہاں پہ میں ایک اسٹڈی ٹور کے لیے گیا, جا کے ویسٹ بینک میں فلسطین میں اسٹڈی کے لیے کہ جو ابھی کانفلکٹ ہے اس میں بات کی جائے, دیکھے جائے کہ کیا ہو رہا ہے. اس میں ایک بڑی انٹرسٹنگ ایک چیز مجھے فلسطینیوں سے سیکھنے کو یہ ملی کہ انہوں نے بتایا اور سمجھایا کہ جب ہم پورا دن ہم لوگ باہر سے گئے تھے تو ہم لوگوں کو تھا کہ یار یہ تو پروٹیسٹ ہونا چاہیے, ہر وقت جا کے احتجاجی مظاہرے ہونے چاہیے, جا کے پوسٹر کھڑے ہو کے کہ جی کس طریقے سے ظلم ہو رہا ہے, کہاں ویسٹ بینک میں چیک پوائنٹس ہیں, کس طریقے سے فلسطینیوں کی موومنٹ کو روکا جاتا ہے, جینوسائڈ ہو رہی ہے, بے گناہ لوگوں کو مارا جاتا ہے کانسٹنٹلی. وہ سب پروٹیسٹ اپنی جگہ ضروری, لیکن ایک بڑی خوبصورت چیز مجھے فلسطینیوں نے بتائی اور سکھائی اور سمجھائی, وہ یہ کہ اپنی زندگی کو کس طریقے سے چینج کیے بغیر اپنی زندگی کو ہی ریزسٹنس بنا لینا ہے. اس میں یہ کہ جس جارحیت سے جو ظلم ہو رہا ہے وہ ہوتا رہے گا, اور پروٹیسٹ ضرور کریں گے, لیکن اپنے وجود کو ہی پروٹیسٹ بنا لینا ہے. کہ ہم جس طریقے سے وہاں پہ گئے اور کچھ ہمارے فلسطینی دوست ملے, انہوں نے کہا کہ جی آپ کے یہ 15 دن کا یہاں پہ آپ پڑھنے کے لیے آئے ہوئے ہیں, جا کے اس میں آپ نے ضرور, ہم پروٹیسٹ کا بھی بتائیں گے آپ کو, ہم سب کچھ بتائیں گے, لیکن ہمارا ایک فلسطینی ایک رقص ہوتا ہے جس کو دبکہ کہتے ہیں, اس کے ساتھ ساتھ ہمارے یہ فلسطینی کھانے ہیں, اس کے ساتھ ہماری یہ زبان ہے, ان سب کو ہم نے آپ لوگوں کو بتانا ہے, دکھانا ہے, سکھانا ہے, ایکسپیرینس اس لیے کروانا ہے کیونکہ یہ بھی ہمارے ریزسٹنس کا ایک طریقہ ہے. اور وہ میرے لیے ایک بڑا ایک کلکنگ پوائنٹ تھا کہ ہمیں لگتا ہے کہ ریزسٹنس صرف یہ ہے کہ سڑک پہ جا کے ہم نے احتجاجی مظاہرہ کرنا ہے, سڑک پہ جا کے ہم نے جا کے ٹائر جلانا ہے, یہ وہ کرنا ہے, وہ ضروری ہے اور وہ اتنا ہی ضروری ہے, لیکن اس کے ساتھ اپنی وجود کو ظلم کے خلاف کھڑے ہو کے اور ڈٹ جانے کی, جی ہم نہیں ہل رہے, ہم نہیں موو کر رہے, ہم نے یہیں پہ رہنا. یہ ایک چیز مجھے فلسطینیوں سے سیکھنے کو ملی. دوسری چیز کہ وہی لوگ جو گلوبلی ابھی ایک ڈپریشن کا ایک اس لیے سما ہے کہ ہم کانسٹنٹلی دیکھ رہے ہیں کہ غزہ میں ہو کیا رہا ہے, اور ہم کس طریقے سے بے بس جو لوگ نکلتے ہیں پروٹیسٹ میں, ہم نے جرمنی میں دیکھا, ہم نے UK میں دیکھا, ہم نے US میں تو بہت میسively دیکھا, ابھی انکیمپمنٹس میں یونیورسٹیز میں اسٹوڈنٹس نے جا کے یونیورسٹیز کو ٹیک اوور کر لیا. وہی تعلیمی ادارے جو کہ آپ کو کریٹیکل تھنکنگ سکھا رہے ہیں, وہ اپنے ہی اسٹوڈنٹس کو کس طریقے سے ڈیمونائز کر کے, یہ نیو یارک میں بھی ہوا, یہ میرے اپنے الما میٹر میں ہوا, یہ پورے US میں بھی ہو رہا ہے کہ اپنے ہی اسٹوڈنٹس کو ڈیمونائز کر کے کس طریقے سے ان کے اوپر وہی جارحیت شروع کر دی جو وہاں فلسطین میں ہو رہی ہے جا کے. لیکن یہ اسٹوڈنٹس اور یہ لوگ جو پروٹیسٹ کر رہے ہیں, ان کے لیے جو ایک
ایگزامپل ایک اپنے سامنے وہ ملتی ہے کہ مثال ملتی ہے اور وہ کربلا کی ملتی ہے کہ اٹ ڈزنٹ میٹر کہ آپ کے اگینسٹ پورا اسٹیٹ ہو جائے, آپ پہ ایسے فتوے لگ جائیں کہ حسین کا قتل جو ہے وہ اب دین میں بھی جائز ہے, اسٹیٹ بھی جو ہے وہ بھی آپ کے خلاف ہو جائے, میڈیا میں آپ کو ڈیمونائز کر کے دکھایا جا رہا ہے اور آپ کو مختلف ایسے فتوے لگا کے آپ کے اوپر ایسے میڈیا نیریٹیوز امپوز کیے جا رہے ہیں کہ یہ اسٹوڈنٹ یہ ایسے, یہ وہی کربلا والا حال کہ کس طریقے سے, اور بالکل کمپیئر نہیں کی جا سکتی وہ قربانی اور اب کی کوئی بھی اسٹرگل, لیکن یہ کہ کم از کم ایک آپ کے سامنے ایک ایگزامپل ہے کہ موٹیویٹڈ رہنا ہے, کبھی ہار نہیں مارنی, اپنی دھارس کربلا کو بنا کے رکھنی کہ اٹس اوکے کہ if you are being suppressed, if you are being tortured, if the police is being brutal in protest, اور کس طریقے سے آپ کو دبایا جا رہا ہے, لیکن بھولنا نہیں کہ یہ حال اور اس سے کہیں برا سلوک کیا گیا تھا ان 72 کے ساتھ کہ جو اپنے جو جنگ بے شک تیمور, بالکل آپ نے اس کو بہت صحیح اس کو کنیکٹ کیا کہ جو آج کا غازہ میں دنیا کہتی ہے نا, بہت لوگ ڈس اپوائنٹڈ بھی ہو جاتے ہیں, دے آلسو گیو اپ, لیکن یہ تو غازہ کے لوگ ہیں وہ بس ہیں جو حق پر کھڑے ہیں اور ہمت کر کے کھڑے ہیں. اور میرا خیال ہے ماڈرن دنیا میں کنٹمپرری میں کہیں اگر آپ کو نظر آتا ہے کوئی ایسی ریزسٹنس جو آپ کہیں کہ سچ مجھے امام حسین کے نقش قدم پر چل کے یہ ہمت ریزالو, تو وہ آپ غازہ کے حوالے سے ہی کہہ سکتے ہیں, اس کی طرف آپ کی نظر جاتی ہے. بریک لیتے ہیں ناظرین, بریک کے بعد آئیں گے اور اپنے پینل سے کہیں گے کہ بی بی زینب علیہ السلام کی بات کی تیمور نے بھی, اور میں اپنے پینل سے پوچھوں گی کہ بی بی زینب کے جو خطبات ہیں اس کے حوالے سے کچھ بات کریں, اور ان کی جو اہمیت ہے کربلا کو, کربلا کے واقعے کو, کربلا کے میسج کو کس طریقے سے ان خطبات نے زندہ رکھا, جیسے کہ آج ہم دیکھ رہے ہیں. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین, ہم بات اب کریں گے کہ وہ کون سی شخصیت ہے, وہ ان کی کیا کردار کی پختگی, ان کے ایمان کی پختگی, ان کے بیان کا عزم اور جو طاقت تھی جس نے 1400 سال کے بعد بھی امام حسین کا جو پیغام ہے وہ اس طرح سے زندہ رکھا جیسے کل کی بات ہوتی ہے. اور بی بی زینب علیہ السلام کے حوالے سے یہ بات بڑی لازمی ہوگی کہنی کہ انہوں نے سب سے پہلے انہوں نے فریم کیا جو کربلا کی جو اسٹرگل تھی, جو مارٹرڈم تھا, جو شہادت تھی, ساتھ انہوں نے جا کے پاور کے سامنے, یزید کے سامنے اس کو فریم تو انہوں نے کیا نا. جی میم, ہم تو جیسے میں نے کہا بہت گناہگار لوگ ہیں, تو جناب سیدہ کا نام کیا لیں, وہ بنت رسول اللہ ہیں. میم ان کی وہ نہ صرف بنت رسول اللہ ہیں, وہ بنت نہج البلاغہ بھی ہیں. مطلب ان کی فراست اور زبان کے بارے میں, ان کی تقریر اور تکلم کے بارے میں کیا بات ہو, وہ بنت نہج البلاغہ ہیں, دی پیک آف ایلیکوینس کی وہ دختر ہیں. میم میں گزارش کروں کہ مجھے جناب سیدہ کی میری حیثیت نہیں ان کے بارے میں بات کرنے کی, تو میں صرف 2 نتیجے اس میں سے اخذ کروں. ایک یہ کہ جب بھی آپ ان کی بات سنیں تو آپ کو احساس ہوتا ہے کہ کتنا فرق ہے اہل بیت کے اندر جناب سیدہ کے رول کا اور اس رول کا جو ہم خواتین کو آج کے معاشرے میں ایک مسلمان ملک کے اندر کہتے ہیں. انہوں نے نہ صرف سٹرگل کی, وہ سفیر حسین علیہ السلام بنی, انہوں نے پہلی مجالس انہوں نے پڑھی, بلکہ ایک ایسے ایٹماسفیئر کے اندر پڑھی جہاں پہ آج کے کلچر تک, آج 1500 سال بعد کے کلچر تک کہا جاتا ہے کہ خواتین کا یہ کام نہیں, آپ خاموشی سے بیٹھ جائیں, یہ کسی اور کو کرنے دیں. حضرت امام سجاد علیہ السلام موجود تھے, ان کی موجودگی کے اندر بھی جناب سیدہ نے یہاں سے شروع کیا, مطلب انہوں نے اس کو لیڈ کیا. دوسری بات میم جو اس کے اندر سے مجھے بڑی ناقص سی رائے میں سمجھ آتی ہے وہ یہ ہے کہ اگر کسی کے ساتھ ظلم ہو تو اس کو بیان کرنا سیرت اہل بیت, سنت اہل بیت. بے شک وہ لوگ جو کہ ظلم کے اوپر چپ کر جاتے ہیں, بے شک آج کے ماحول میں ہم کربلا کا ظلم کیا تھا تو ہمیں پتہ ہی نہیں ہے نا میم, ہم تو غلام ہیں, کیا بیان کریں.
ہمیں تو اتنا ہی ظلم پتہ ہے جتنا ہم نے اس دنیا میں دیکھا ہے اپنی اپنی حیات میں. لیکن اگر اس ظلم کا مرثیہ آپ نے بیان نہیں کیا, آپ چپ ہو گئے کیونکہ وہ ظلم طاقت کا ظلم تھا, وہ آپ پہ بھی ظلم کرے گا, اس کے کانسیکوینسز ہوں گے, اس وجہ سے آپ نے اپنی زبان روک لی, آپ خاموش ہو گئے, آپ نے مصلحت دکھائی, آپ نے کہا ابھی وقت نہیں ہے, پھر آئے گا وقت بات کریں گے. یہ جناب سیدہ کی اس روایت کو کہ ظلم کو دربار ظلم میں کھڑے ہو کے بیان کیا جائے, یہ حسینیت کی سب سے بڑی روایت ہے. کاش کہ آج کے دور میں پاکستان میں بھی, جیسے بھی غازی صاحب نے فرمایا, فلسطین میں, ایران میں, یمن میں, دنیا بھر میں, کشمیر میں, ہم باقی کیا بات کریں, ظلم کو ظلم کے سامنے ٹو اسپیک ٹروتھ ٹو پاور جسے کہتے ہیں, وہ بیان کر دینا جناب سیدہ کی روایت ہے. اور اللہ تعالیٰ ہم جیسے کمزور ناتواں لوگوں کو اس کا کوئی ذرہ عطا کرے کہ ہم بھی جا کے روز حشر یہ کہہ سکیں کہ طاقت جب موجود تھی تو اس کو کہا کہ یہ غلط ہے, یہ نہیں کہا کہ مصلحت میں خاموش رہے. بے شک. جی تیمور, اسی پر آپ آپ کے سوال سے مجھے ایک واقعہ میں سنانا چاہوں گا, اور امید ہے میں واقعہ سنا سکوں. کہ میرے دادا مرزا ذیشان, میں بچپن میں, یہ میں کچھ 6 7 8 سال کا ہوں گا, تو وہ زیارات پہ گئے, اور پہلے عراق گئے, اس کے بعد شام گئے, اور دمشق کے وہاں پہ دربار میں جہاں بی بی زینب نے خطبہ دیا تھا یزید کے دربار میں, وہاں پہ جا کے جب دیکھا اس مقام کو, اور پھر واپس آئے. میرے دادا واز اے ویری, اسے کہتے ہیں کہ ویری الفا مین, بہت ایک اسٹرانگ ایک شخصیت, 6 فٹ 2 انچ ان کا قد. کبھی زندگی میں نے انہیں کبھی بھی ایموشنل ہوتے ہوئے یا کبھی ولنریبل ہوتے ہوئے, کبھی روتے ہوئے, کبھی اس طریقے سے سیڈ اس طرح نہیں دیکھا. بڑا ان کا روب دبدبا, ان کی بڑی ایک وہ پرسنالٹی تھی. اور تھرو آؤٹ میرے, کیونکہ اتنا قد بھی تھا, تو کانسٹنٹلی ایک ایسے مرد ایک فیملی میں ایک موجود جو پروٹیکٹیو اور بہت اسٹرانگ ان کی پرسنالٹی. اور یہ اب تقریباً 80 ایئرس کے ہوں گے, 70 اور 80 کے بیچ میں. تو یہ جب زیارات سے واپس آئے کمرے میں, اور وہ واقعات بتا رہے تھے اپنی زیارت کا, تو کربلا کے بارے میں بتایا انہوں نے کیا دیکھا کس طریقے سے. اور پھر جب شام کا ذکر آیا, تو جب انہوں نے ذکر کرنا شروع کیا, بتایا کہ میں اس مقام پہ گیا جہاں پہ بی بی زینب نے کھڑے ہو کے یزید سے کس طریقے سے مخاطب ہوئی, اور کس طریقے سے انہوں نے کہا کہ جب ان کی آواز بلند ہوئی, جب انہوں نے یزید کے دربار میں جا کے بتانا شروع کیا کہ ہمارے خانوادے کے ساتھ کیا ظلم کیا گیا, اور ہم ہیں اصل میں کون, اور تم لوگوں کو کیا بتایا جا رہا ہے جا کے, تو یزید نے فوراً کہا کہ اذانیں دی جائیں اور اس عورت کی آواز کو بند کیا جائے. تو جب اس اذان میں جب وہ فکرہ آیا کہ اشہد ان محمد رسول اللہ, تو بی بی زینب نے اس اذان میں کہا کہ یہ میرے نانا کی بات ہو رہی ہے یا تیرے نانا کی بات ہو رہی ہے. اور یہ بتاتے ہوئے میرے دادا, جن کو کبھی میں نے اپنی زندگی میں روتے ہوئے نہیں دیکھا تھا, وہ زاروں قطار رو رہے. یہ احسان کیا بی بی زینب نے. کربلا کا واقعہ صرف ایک واقعہ نہیں رہا, کربلا میں جو اہل بیت کے ساتھ جس طرح سے ظلم ڈھایا گیا, اس کو موومنٹ میں تشکیل دے کے صرف ایک اسٹیٹ لیول یا کمیونٹی لیول پہ نہیں, بلکہ دلوں کے لیول تک اس طریقے سے حسین ابن علی کا نام دلوں کے اندر اس طریقے سے جا کے پیوست کر دیا کہ اب بچہ اس محبت حسین میں اس طریقے سے محو ہے کہ حسین از نو لانگر جسٹ آؤٹ سائڈ نیم, اٹ از سم تھنگ دیٹ گیوز آئیڈینٹی, شناخت دیتا ہے لوگوں کو زندگی گزارنے کے لیے. اور اس میں ایک اور چھوٹی سی مثال میں بی بی زینب کی ہی بات سے میں آگے اس کو بڑھاتے ہوئے ایک واقعے کی تھرو ہی, ایک میرے یہ نانا کا جنازہ تھا, اور میں چھوٹا تھا بچپن میں اس وقت, اور اس سے پہلے میں نے کبھی اس طرح سے جنازہ دیکھا نہیں تھا. جب جنازہ اٹھانے کے لیے خواتین میں جب میت رکھی جاتی ہے, جب جنازہ اٹھانے کے لیے مرد جب گھر کے باہر سے آتے ہیں اندر, اور جب وہ obviously ہر فیملی نے خدا کسی کو اس طرح کے دردناک کبھی کوئی وقت نہ دکھائے, لیکن ایک موت ایک نیچرل چیز ہے, ہر ایک نے اس کو فیس کرنا ہے. تو جب میت کو اٹھایا جاتا ہے اس کمرے سے جہاں پہ خواتین بیٹھی ہوتی ہے میت کے ارد گرد, تو دیٹس پروبیبلی ون آف دا موسٹ پینفل مومنٹس
in that family اور ان کے جتنے بھی عزیز و اقارب کی کہ یہ اب آپ کا جو ایک عزیز ہے یہ آپ سے بچھڑ کے اب جا رہا ہے, اب آپ کبھی بھی ان کو دیکھ نہیں سکیں گے. تو ایک بڑا ایموشنل وقت ہوتا ہے. اس وقت ایک رواج ہے جو کہ پاکستان میں, ہندوستان میں یہ منایا جاتا ہے کہ جب جنازہ اٹھایا جاتا ہے تو ود ان the شیعہ کمیونٹی اور ود ان a lot of communities نوحہ پڑھا جاتا ہے امام حسین کا. جنازہ جا رہا ہے اپنے کسی عزیز کا, لیکن نوحہ پڑھا جا رہا ہے امام حسین کا. اور وہ نوحہ اگر کسی خاتون کا جنازہ ہے تو بی بی زینب کا نوحہ, اور اگر کسی مرد کا جنازہ ہے تو امام حسین کی رخصتی کا نوحہ. اور یہ ایک ایسا رواج ہے جو مجھے اتنا خوبصورت لگتا ہے کہ کس طریقے سے ہماری زندگیوں کا محور, ہماری زندگیوں کے اندر اس طریقے سے حسین ابن علی کو بی بی زینب کی اس کوش کے تھرو, اس ایفرٹ کے تھرو اب شامل کیا گیا کہ اب سب سے ہمارا ایک انٹیمیٹ مومنٹ ود ان کلوزڈ ون جس کا جنازہ جا رہا ہے, اس وقت بھی یاد کس کو کیا جا رہا ہے؟ حسین ابن علی کو. ہم اسٹیٹ لیول پہ بات کر سکتے ہیں, ہم کمیونٹی لیول پہ بات کر سکتے ہیں, ہم یہ گفتگو کو کنٹینیو کر سکتے ہیں فار ایور, لیکن جب تک کوئی موومنٹ آپ کے دل سے اٹیچ نہیں ہوگی, وہ موومنٹ نہ کمیونٹی لیول پہ آ سکے گی, نہ کسی ہاؤس ہولڈ لیول پہ آ سکے گی, نہ کسی اسٹیٹ لیول پہ آ سکے گی. اور یہ احسان کیا ہم پر بی بی زینب نے کہ نام حسین کو یوں عام کر دیا, نام حسین کو یوں پیوست کر دیا دلوں کے اندر کہ یہ حسین ابن علی, اور اس کے ساتھ کربلا میں, میرے بھائی کے ساتھ کربلا میں, یہ اس اسٹیٹ نے یا اس ظالم حکمران نے یا اس سسٹم نے کیا. اور اب جو عزاداری یا حسینیت کا جو سلسلہ ہے, اٹس اے گلوبل موومنٹ دیٹ ول نیور اینڈ. یہ پروٹیسٹ جو ہے اتنی خوبصورتی سے اب ہماری طرز زندگی کا حصہ ہے, اور یہ پروٹیسٹ جو ہے تا قیامت رہے گا اگینسٹ اسٹیٹ اوپریشن اور اگینسٹ اوپریشن فرام دا پاورفل. اور جب بھی کوئی مظلوم یاد کرے گا تو یاد کرے گا حسین کو, لیکن احسان ہوگا بی بی زینب کا. بہت بہت شکریہ. پروگرام اینی کنکلوڈنگ تھاٹس آن دس؟ بس میم ہم دعا کرتے ہیں کہ ہم تو حسین ابن علی کو یاد صرف ہم وہ تو اہل شباب الجنہ ہیں, ہم ان کو کیا یاد کریں, اور ہم نے ان سے کیا بات کرنی ہے. گزارش صرف اور دعا اتنی سی ہے کہ اس محرم کے صدقے اور اس میں گرائے گئے آنسوؤں کے صدقے اور باقی سال کے صدقے وہ اپنے غلاموں میں, اپنی سفینہ حسین میں ہم جیسے ناچیزوں کو بھی جگہ اللہ تعالیٰ عطا فرمائیں. اور اس ملک کے اندر جو غریب ہیں, جو پسپاں ہیں, جو کمزور ہیں, جو ناتواں ہیں, جو پس گئے ہیں, ان کو بحق کے شہیدان کربلا کچھ آسانیاں ان کی زندگی میں پیدا ہوں. بہت بہت شکریہ عبدالعزین. اسی پر آج کا پروگرام ختم کرتے ہیں, اور یہ بات بالکل درست ہے, جب تک آپ کا دل نہ جیتے کوئی بات, کوئی قصہ, کوئی کانسیپٹ, کوئی شخصیت, تو پھر آپ میں وہ جو ڈرائیونگ فورس ہے وہ نہ آتی ہے نہ رہتی ہے. تو کروڑوں دلوں کو جیتا ہے کربلا والوں نے, اور جس طریقے سے اسلام کی بات کی جاتی ہے, جس طریقے سے جو علم تھا, جو حضرت عباس نے علم اٹھایا تھا, اس علم کو آج بھی اٹھائے رکھا ہے. اور یہی دعا ہے کہ جو علم, جو اس کی ایک معنی تھے, جس چیز کا علم تھا, جس سچائی کا علم تھا, جس حق کا علم تھا, وہ علم آج بھی ہم اس کو نہ کہ علم کو اٹھائے رکھیں, اس کی عزت کو برقرار رکھیں, اور اس علم سے جو پیغام ملتا ہے اس پیغام سے ہم اپنی زندگی کو استوار کریں. خدا حافظ.